ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى آمنت بالله صدق اللہ العظیم والنجمی قسم ہے اس تبندہ ستارے کی اذا ہوا جب وہ نیچے اترا ما ضل صاحبکم تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا وما غوا اور نہ بہکا وما ینطق اور وہ تو بولتا ہی نہیں عن الہوی اپنی خواہش سے۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورہ النجم کی آیت نمبر 1 سے 3 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے اس سورت النجم کا تعارف پڑھا۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تبندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ آیت کے الفاظ کا مفہوم پہلے ذہن نشی کر لیجئے۔ نجم مطلق ستارہ کو بھی کہتے ہیں، اور النجم ذکر کر کے اس سے ثریا یعنی پروین ستارے کا نام ہے ثریا، وہ بھی مراد لینا اہل عرب کے اندر اس کا عام رواج ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ہوا یہ مادہ دو بابوں میں مستعمل ہوتا ہے، ایک ہے عالم یعلم، اس سے بنا حاویہ یہوا، اس وقت اس کا معنی محبت کرنا ہوتا ہے۔ حاویہ یہوا کا معنی محبت کرنا، اور ہوا ہو اہل عرب کہتے ہیں ہوا ہو احبہ، یعنی اس نے اس سے محبت کی۔ ایک باب یہ ہے۔ دوسرا باب ہے ضرب یضرب، یعنی ہوا یہوی، ضرب یضرب کے باب پہ، جیسے یہاں پہ یہ اسی یعنی ضرب یضرب کے باب پہ آیا ہے اذا ہوا۔ اس صورت میں یہ دو متضاد معنوں میں استعمال ہوگا۔ ہوا نیچے گرنا، بلند ہونا، دونوں اس کے معنی ہیں۔ چنانچہ ہوا شیء سقط من علو الی اسفل ارتفع وصعد، اہل عرب کہتے ہیں جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرے تب بھی کہتے ہیں ہوا شیء، اور جب کوئی چیز پستی سے بلندی کی طرف جائے اس وقت بھی اہل عرب کہتے ہیں ہوا شیء۔ البتہ مصدر دونوں حالتوں میں الگ الگ ہوگا۔ نیچے گرنے کے معنی میں ہو تو اہل عرب کہتے ہیں ہوا یہوی ہووین، ہا کے اوپر پیش ہووین مصدر، یعنی اگر اوپر سے نیچے گرے تو اس کو کہتے ہیں ہوا یہوی ہووین، اور اگر کوئی شے نیچے سے اوپر جائے بلند ہو تو پہلے اہل عرب کہتے ہیں ہوا یہوی ہووین، یعنی پیش اور زبر کا فرق ہے۔ آپ دیکھیں عربی کے اندر پیش اور زبر سے معنی کتنا چینج ہوتا ہے۔ ہووین کا معنی اوپر سے نیچے آنا، اور اگر ہا کے اوپر زبر و ہووین نیچے سے اوپر چڑھنا۔ ستارہ رات کے اندھیرے میں روشنی بھی بام پہنچاتا ہے، یہ بھی اس کو اللہ نے فضیلت دی۔ پھر فضا کو بھی اپنی ٹمٹماہٹ سے اس نے زینت بخشتا ہے۔ آپ کبھی اگر غور فرمائیں نا، رات ہو اور ستارے جگمگا رہے ہوں تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ لکو دک صحرا میں مسافر ستاروں ہی سے اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتے تھے، اور آج بھی جو صحرا ہوتے ہیں جہاں پہ گھڑی وغیرہ یا کوئی اور چیز نہیں ہوتی تو وہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر اندازہ۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود دیکھا، میرے نانا جان تھے تو وہ رات کو ستارہ دیکھ کے وہ ایگزیکٹ ہمیں وقت بتا دیا کرتے تھے گھڑی دیکھے بغیر، اور بعد میں جب چیک کرتے تو وہی وقت ہوتا۔ تو یہ جو بزرگ ہیں اتنے وہ ستاروں سے وہ دیکھ کر وہ وقت کا بھی تعین کر لیا کرتے تھے۔ ستارہ جب آسمان کے وسط میں ہو اس وقت وہ رہنمائی نہیں کر سکتا، اس لیے صرف النجم کی قسم رب نے نہیں کھائی بلکہ اس کی خاص حالت کی قسم کھائی، جب وہ ستارہ طلوع ہو رہا ہو یا ڈر رہا ہو اس کی قسم کھائی ہے، کیونکہ رہنمائی کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ستارہ طلوع ہو یا وہ غروب ہو رہا ہو۔ درمیان میں ہو تو پھر وہ رہنمائی نہیں کرتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں النجم سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضور کی ذات یہاں مراد ہے۔ اذا ہوا سے مراد حضور کا شب معراج آسمان سے واپس زمین پر نزول فرمانا ہے۔ شب معراج
حضور کا آسمان سے نیچے آنا، قرآن نے اس کو النجم کہا۔ اس کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں اذا ہوا سے یہ مراد لینا بھی جائز ہے کہ حضور کا شب معراج وہاں تک حضور تشریف لے کر گئے جہاں مکان کی سرحدیں بھی ختم ہو گئیں۔ لا مکان، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو یہ اس سے قرآن پاک کی وہ مقدار جو ایک مرتبہ نازل، اس کو بھی عربی میں نجم کہتے ہیں، قرآن کی وہ مقدار جو ایک مرتبہ نازل ہو۔ بعض علماء نے یہاں النجم سے بھی قرآن پاک کا نازل شدہ حصہ مراد لیا ہے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ یہاں پہ النجم مقسم بہی ہے، یعنی اللہ نے النجم ستارے کی قسم کھائی، والنجمی قسم ہے اس تبندہ ستارے کی، اذا ہوا جب وہ نیچے اترے۔ آج یہ ہے قسم، اللہ نے قسم کھائی ستارے کی۔ اس کا جواب قسم کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا، یہ جواب قسم ہے۔ آیت کے کلمات کی تحقیق پہلے سماعت فرمائیے۔ آیت میں صاحبکم سے مراد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس مراد ہے۔ صاحب کا معنی سید اور مالک بھی ہوتا ہے، جیسے اہل عرب کہتے ہیں صاحب البیت، گھر کا مالک۔ اس کا معنی ساتھی و رفیق بھی ہے، صاحب کا معنی ساتھی و رفیق بھی ہے، لیکن صرف ایسے ساتھی کو صاحب کہا جاتا ہے جس کی رفاقت اور سنگت بہت زیادہ ہو۔ ہر ایک ساتھی کو صاحب نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی، ایسا ساتھی جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے اسے کہتے ہیں عربی میں صاحب۔ علامہ راغب اصفہانی نے دلال کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے الدلال کا معنی العدول عن طریق مستقیم، یعنی سیدھے راستے سے روگردانی کرنے کو دلال کہتے ہیں، سیدھے راستے سے روگردانی کرنے کو یعنی چہرہ پھیرنے کو۔ اس کی ضد ہے ہدایت، ہدایت کا اپوزٹ ورڈ ہے دلال۔ بعض نے مزید تشریح کی کہ راستہ سے روگردانی جان بوجھ کے کی جائے یا بھول کے کی جائے، اسے عربی میں دلال کہتے ہیں۔ اور فاضل موصولین علامہ راغب اصفہانی غوا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں غوا کا معنی الغی جہل من اعتقاد و فاسد، یعنی وہ جہالت جو باطل عقیدہ کی وجہ سے ہو اسے کہتے ہیں غوا، وہ جہالت جو غلط عقیدے کی وجہ سے ہو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اعتقادی غلطی کو غوایا کہتے ہیں، یعنی عقیدے کے اندر اگر غلطی ہو، اور دلال عام ہے، یہ اقوال افعال اخلاق عقائد کی غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب توحید کی دعوت کا آغاز کیا، اہل مکہ کو حضور نے کفر و شرک سے باز آنے کی تبلیغ شروع کی، تو اہل مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ گمراہ ہو گئے، معاذ اللہ، حضور کے بارے اپنی قوم کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کا عقیدہ بگڑ گیا ہے، خالق ارض و سما نے پہلے قسم کھائی۔ دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کی کیا شان بیان کی۔ کفار نے کہا حضور کے بارے یہ بہک گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اللہ نے قسم کھائی، فرمایا والنجم اذا، مجھے قسم ہے میرا حبیب بہکا نہیں ہے، میرا حبیب سیدھے راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے ان کفار کے الزامات کا رد کیا، فرمایا ان کے قول عمل کردار میں گمراہی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے حبیب کے قول عمل فعل میں کردار میں سیرت میں اخلاق میں گمراہی تو دور کی بات ہے، وہاں تو اس کا دھبا بھی نہیں ہے، نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ان کے عقیدہ میں کوئی غلطی کجی نہیں۔ اور صاحبکم فرما کر اللہ نے اپنے حبیب کی کتاب حیات کھول کے ان کے سامنے رکھ دی، فرمایا میرا حبیب بہکا نہیں ہے، میرا حبیب سیدھے راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ کیسے؟ فرمایا میرا حبیب کوئی اجنبی تو نہیں ہے کہ جس کو تم جانتے نہ ہو، جو ایک غیر علاقے سے تمہارے پاس آ کے رہائش پذیر ہوا ہو اور اس نے نبوت کا دھندا شروع کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میرے حبیب کی کا بچپن بھی تمہارے اندر گزرا، میرے مصطفیٰ کریم کی جوانی بھی تم نے دیکھی۔ فرمایا اسی ماحول میں میرے حبیب نے اپنے شب و روز بسر کیے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے تمہارے ساتھ
معاملات بھی کیے، کاروبار بھی کی، تجارت بھی کی، سماجی قومی ملکی مسائل میں میرے مصطفیٰ کریم کی فہم و فراست، ذہانت و فطانت، حکمت و دانائی، علم و عمل، اس کے تم خود گواہ ہو۔ ان کی کتاب زندگی کا کون سا باب ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، کون سا ورق ہے جو تم سے مخفی ہے؟ جب ان کی ساری زندگی، میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی ساری زندگی شبنم کی طرح پاکیزہ ہے، پھول کی طرح شگفتہ ہے اور آفتاب کی طرح بے داغ ہے، تو تمہیں ان پر گمراہی کے الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیسا پیارا انداز ہے! اللہ نے کس طرح اپنے حبیب کی یعنی شان و عظمت کو بیان کیا اور ان کی رفت و بلندی کو بیان کیا، کتنا باروب حسین مدلل انداز بیان ہے۔ نیز اس آیت سے ووجدک ضالا کا مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ اس آیت میں ضال کا معنی گمراہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی محبت میں سرگرداں اور حیران ہونا ہے، جو اس حرف کا دوسرا معنی ہے۔ کئی لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے حضور کی شان کا خیال نہیں رکھا۔ جب والضحیٰ پہ آئے، انہوں نے واضح طور پہ اپنے تراجم کے اندر لکھا ووجدک ضالا فہدیٰ، اللہ نے اب اے حبیب تجھے معاذ اللہ گمراہ پایا، ہدایت دی۔ یہ تو کوئی عاشق رسول ہونا جو عربی کو جانتا بھی ہو، وسعت کو جانتا ہو۔ قبلہ پیر صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا والضحیٰ کے اندر، وہ کمال کا ہے۔ اے حبیب، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، پھر آپ کو ہدایت کی طرف گامزن کیا، گمراہ نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے اگر نبی معاذ اللہ گمراہ ہو جائے تو قوم کو ہدایت کون دے گا؟ نبی کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ تو گمراہوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے تشریف لے کے آتا ہے۔ تو اس لیے اور یہی اعلی حضرت نے بھی اس کا ترجمہ اسی طرح کا کیا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ محبت رسول ہوگی تو قرآن کا نور آپ کے سینے کو منور کرے گا۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو پھر قرآن کا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جو پڑھ کے اللہ کئیوں کو گمراہ فرما دیتا ہے اور کئیوں کو اس قرآن سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، وہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ پہلی آیت کی مزید تائید اللہ نے یہاں فرما دی، یعنی کوئی غلط قدم اٹھانا، کسی باطل عقیدہ کو اپنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے حبیب کی شان تو یہ ہے وہ اپنی خواہش سے اپنے لبوں کو جنبش بھی نہیں دیتا۔ میرا حبیب تو اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ ان کی زبان پر کوئی ایسی بات نہیں آتی جس کا محرک ان کی ذاتی خواہشات ہوں۔ فرمایا میرے حبیب کی شان یہ ہے وہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ میرے حبیب کی زبان ہوتی ہے کلام رب کریم کا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا حبیب جو اپنی خواہش سے بات بھی نہ کرے، جو اپنے رب کے فرمان کے بغیر بولے بھی نہ، اس کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ گمراہ ہو گئے، یہ خود گمراہی ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کریم کو گمراہ کہتے ہیں وہ خود گمراہ ہیں۔ جو میرے حبیب کو راہ حق سے بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں وہ خود راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میرا حبیب تو گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے تشریف لایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی